رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ماہ سیام ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ترغیب بھی دیتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے معمولات میں حقوق العباد کو بھی آپ شامل رکھیں گے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع رمضان المبارک اور روحانی تربیت، اور پروگرام کے ہمیشہ کی طرح دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت و نعت، اور دوسرے حصے میں جناب ڈاکٹر مدثر جاوید ملک اور ڈاکٹر سید عبدالحمید جاذب آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلے حصے میں استاد القرآن حضرت قاری عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، جو ان کی نمائندگی بہت سارے پروگراموں میں پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، اللہ عز و جل انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے۔ جناب صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور اسی طرح سماجی طور پر بہت زیادہ متحرک اور بہت سی محافل جس میں سماجی، مذہبی، علمی شامل ہیں، آپ ان کی نقابت بھی کرتے ہیں اور ثنا خوانی کے حوالے سے بھی خاصے معروف ہیں۔ میری مراد ملک عمران یوسف، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب قاری محمد سعید نقشبندی تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ سبحان اللہ۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ماشاء اللہ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
إني لكم منه نذير مبين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہیں. ناظرین، جناب قاری محمد سعید نقشبندی ملک محمد عمران یوسف حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ فارسی ربائی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اور روز محشر عذر ہائے من پذیر. سبحان اللہ. گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اچھا، بہت عرصے تک میں اس تلاش میں رہا کہ اس کا منظوم ترجمہ کہیں سے میسر آئے، لیکن کہیں نہیں ملا. اچھا، میرے استاد مکرم جناب ڈاکٹر آسی کرنالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت کا فیض حاصل ہوا ماشاءاللہ. تو اللہ عز و جل نے کرم نوازی فرمائی اور میں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا. واہ واہ ماشاءاللہ. اور یہ بقول آسی صاحب کے کہ پہلا منظوم ترجمہ ہے، اس سے پہلے میں نے نہیں سنا. اللہ اکبر. تو جب میں نے ان کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا تو انہوں نے بڑی پذیرائی، بڑی سبحان شفقت اللہ. فرمائی، کرم نوازی فرمائی. سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ. کہ تو غنی اور میں ہوں یارب ایک فقیر بے نوا. واہ واہ واہ. تو غنی اور میں ہوں یارب ایک فقیر بے نوا، واہ واہ. اور بخش دینا روز محشر سب خطائیں کبریا. آمین آمین. واہ واہ واہ. سبحان تو اللہ. غنی اور میں ہوں یارب ایک فقیر بے نوا، بخش دینا روز محشر سب خطائیں کبریا، اور گر حساب آخرت ٹھہرے میرا بھی ناگزیر. گر حساب آخرت ٹھہرے میرا بھی ناگزیر، رکھنا پوشیدہ نگاہ مصطفیٰ سے اے خدا. رکھنا پوشیدہ نگاہ مصطفیٰ سے اے خدا. سو عزیز ملک محمد عمران یوسف، گزارش کروں گا کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کے حضور اپنے مخصوص انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. بے شک بے شک. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. گناہ گار ہوں آقا بڑی
ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے سبحان اللہ قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قاری سعید ماشاءاللہ جو نعت انہوں نے پیش کی اس میں چند الفاظ یا اشعار ایسے تھے کہ وہ میری ایک نعت کے 2 اشعار میں چاہوں گا کہ اس پیش کروں گا کہ کرم جن پہ ہو وہ شہر درخشاں دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ کرم جن پہ ہو وہ شہر درخشاں دیکھ لیتے ہیں اور کلی کے دیکھنے والے گلستان دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ واہ واہ کلی کے دیکھنے والے گلستان دیکھ لیتے ہیں اور سنہری جالیوں کا منظر پر نور خود جا کر سنہری جالیوں کا منظر پر نور خود جا کر جنہیں توفیق ملتی ہے وہ انسان دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب قاری محمد سعید نقشبندی آپ ہمارے پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے آپ کا شکریہ اسی طرح عزیزم ملک محمد عمران یوسف ماشاءاللہ آپ نے بھی اپنی حاضری پیش کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا بھی شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے وقفے سے واپسی کے بعد رمضان مبارک اور روحانی تربیت کے عنوان پر جناب ڈاکٹر مدثر جاوید ملک اور ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب گفتگو کریں گے سو ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے جو شمع کی ہو محفل رونق انیویٹیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع کبھی ممی کا ہے دلہا روز شمع کی ہو محفل رونق انیویٹیبل بولے
دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی روز شمع کی ہو محفل دونوں کو انیویٹیبل بولی دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ٹوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی. بولی دل کی بولیاں ہر ایک شے کو صاف رکھنا اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1, 3, 5, 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے پیسے تیری مرضی دے لیکن میں کو واش روم ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو میں تا ایویں وز کرے سا واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ول ڈٹے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ انٹرنیشنل معیار زندگی خوشگوار ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس. مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی پٹ کے نواں لگ سی. پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے. ایو نواں تھی ویسی باجی تسا کرے سو اے کرے سی او بھی 2 منٹ ہے. ٹھیک ہے نا 5000 میں دیتا. ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ باتھ روم تے ٹوائلٹ کلینر. پرانے ضدی داغ ہی نہیں جراثیم تے وائرس دا بھی خاتمہ. مستری سے 5000 گھن آئے ہو. کھلے پیسے ہیں. وز دا مطلب شرطیہ صفائی. فخر نال گھنو اعتماد نال ورتو. وز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس. کیڑے داغ تے کیڑے دھبے وز دے اگوں بھی کوئی ٹک دے. فرش تے دیکھو چم چم چمکے ٹوائلٹ بھی لشکارے مارے. پہلا برانڈ ساڈا اپنا تے دوجا مال اسا نہیں گھننا. وز دا اے پیغام ہے بیلی تندرستی انعام ہے بیلی. نصف ایمان صفائی وے
तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। आज का हमारा मौजू रमज़ान मुबारक और रूहानी तरबियत, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ तबीब व मजहबी स्कॉलर, शायर व दानिश्वर, मोहतमिम जामिया सदरुद्दीन, इज़्ज़तमाब जनाब डॉक्टर मुदस्सिर जावेद मलिक। डॉक्टर मुदस्सिर जावेद मलिक, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी तरह चेयरमैन सेहत फाउंडेशन, सजादा नशीन दरबार आलिया शीदी लाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अपनी ज़ात में एक अंजुमन, समाजी तौर पर खासे मुतहरिक, जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल समी जाज़िब। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मुदस्सिर जावेद मलिक, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि तरबियत का लफ्ज़ जब जहन में आता है तो उससे आप क्या तासुर लेते हैं? क्या आपके जहन में कोई बात या इमेज पैदा होता है? खूबसूरत सवाल है, खूबसूरत बात है। जब तरबियत का लफ्ज़, मैं इसमें दो पहलू पे हैं, मेरे जहन में आते हैं दो पहलू, और दोनों पे ही गुफ्तगू करना चाहूँगा। कि जो तरबियत का लफ्ज़ जब सामने आता है तो सबसे पहला ख्याल तो माँ की गोद का आता है। वाह वाह। कि आप जो है माँ की गोद से, अपने घर से, अपने घर के मामूलात से, अपने बहन भाइयों के रवैयों से, अपने घर के अंदर अगर आपकी कंबाइंड फैमिली है तो क्या सीख रहे हैं, अगर आपके माँ बाप मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या सीख रहे हैं। मतलब पहली तरबियत गाह आपका घर है। वाह। ये हर सूरत हो है। दूसरी तरबियत जो हमारे जहन में आती है ऊपरी तौर पे असातिज़ा की तरबियत आती है, जो आपके असातिज़ा की तरबियत करते हैं और आपकी तरबियत साजी में मेन किरदार अदा करते हैं। वाह। हमारे माशरे का एक सबसे बड़ा जो आजकल मैं कहता हूँ अलमिया बन चुका है मेरी नज़र में, एक वो बहुत एक गंभीर सूरत अख्तियार करता जा रहा है कि तमाम के तमाम माँ बाप तकरीबन 90% तो मैं समझता हूँ इस तरह है कि 90% जिस भी अदारे में बच्चे को भेज रहे हैं, चाहे वो तालीमी अदारा है, चाहे वो दीनी मदरसा है, कहीं पे भी वो बच्चे को भेज रहे हैं तालीम के लिए, किसी भी किस्म के तालीम के हसूल के लिए, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी समझते हैं कि तरबियत भी शायद उन्होंने करनी है और तरबियत भी वही करेंगे, और हम बरीउज़िम्मा हैं और उस फर्ज सुपुर्दोश हो चुके हैं। हमने इनकी फीसेस पे कर दी है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इनकी फीसेस पे करने तक थी और इनको वहां तक पहुंचाना, लाना, ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारियों में रह गया है, ना कि उनकी तरबियत, उनकी किरदार साजी करना हमारे नजदीक कोई मसला नहीं रहा। वो सारे के सामने हमने अदारों पे छोड़ दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत मुनासिब बात की आपने, ज़बरदस्त। डॉक्टर सैयद अब्दुल समी जाज़िब सर, अभी जनाब मुदस्सिर जावेद मलिक ने बड़े अच्छे अंदाज में बात की, तो मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि तरबियत और फिर रूहानी तरबियत जी, तो इसको थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल, जैसा कि मुदस्सिर साहब ने फरमाया, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब हमारे बुजुर्गान दीन की तरबियत थी तो वो कैसे होती थी कि जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं भी लाते थे तो उनकी, जैसा इन्होंने बताया कि वालदा की गोद, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वालदा का जो उनका जब बच्चा दुनिया में आने से पहले मादर शिकम में होता है तो वो भी एक तरबियत गाह होती है। और जब हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जब उनकी वालदा जब थी, पहले थे मादर शिकम में, तो वो अपने कुरान पाक की तिलावत फरमाती थी और वही कुरान पाक उनको जब वो इस दुनिया में आए तो वो उनको ज़बानी याद था। इसी तरह पहले जो और भी बुजुर्गान दीन और वलीउल्लाह गुजरे, उनकी भी तरबियत वहाँ से शुरू हुई कि जब वालदा आटा भी गूंद रही होती थी, जब वालदा मोहतरमा घर का काम भी कर रही होती थी, इसमें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर भी, और उनका भी मेरा ये था कि जब वो इस दुनिया में आए और जब मदरसे में गए तो उनसे उस्ताद ने पूछा कि सुनाओ कि क्या सुनाना चाहते हो, तो आपने जब सुनाना शुरू किया तो वो कुरान पाक सुनाते चले गए और उसके ऊपर फिर उनके असातिज़ा कराम ने कहा कि तुमने ये कहाँ से सीखा, कहाँ से पढ़ कर आए, तो उन्होंने कहा ये तुम तब की बात है कि जब मादर शिकम में थे। तो तरबियत तो वहां से शुरू होती है कि जब वालदा की गोद तो एक बहुत बड़ा नाम है, बाद का मरहला है। हाँ, गोद बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एक वाइड सा
اسے ہم سبجیکٹ کہہ سکتے ہیں, ٹاپک کہہ سکتے ہیں, کہ جب والدہ اس میں آ جاتی ہے تو پھر اب اگر ہم آج کی والدہ سے کمپیئر کریں تو بہرحال یہ تو پھر ایک لمبی بحث ہے کہ یا موبائل ہے یا والدہ ہے یا سوشل میڈیا ہے یا کیا ایفیکٹس ہیں. اچھا پھر اس کے یہ تو ہے کہ ہم نے پڑھا, لیکن اس چیز کو دنیا ایکنالج کرتی ہے لیکن ہم ایکنالج نہیں کرتے. دنیا مانتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بیرون ممالک جو مسلمان ممالک نہیں ہیں وہ تربیت والدہ کی پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ جب بچہ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور اس کے اوپر وہ ان کو ایک اچھی خوراک, اچھی تعلیم, اچھی ایٹماسفیئر, اچھا انہیں سارا ایٹماسفیئر پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ایک وہ اچھے سوچ کے ساتھ رہیں گی, ایک اچھی طبیعت کے ساتھ رہیں گی اور اچھی ریسرچ کے ساتھ رہیں گی. نہ صرف ایک عام نہیں, اور ان کو پھر وہ جو پڑھتی ہیں, پڑھی لکھی خواتین ہیں, تو وہ اپنا کام جاری رکھتی ہیں, اپنی ریسرچ جاری رکھتی ہیں, اپنی تعلیم جاری رکھتی ہیں, اور وہ سارا ایفیکٹ, سب چیزوں کا ایفیکٹ اس بچے کے اوپر آتا ہے. تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے جسے ہم بھول چکے, جسے ہم نے اگنور کر دیا. کیا خوبصورت بات کی ڈاکٹر مدثر جاوید ملک. ماشاءاللہ آہستہ آہستہ بات آگے بڑھ رہی ہے, تو اسے اب ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو روحانی تربیت ہے یہ ماہ سیام میں طور پر زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. گو ساری زندگی ہی اہمیت کی حامل ہے, لیکن چونکہ ہمارا موضوع ماہ سیام یا رمضان المبارک اور روحانی تربیت ہے, تو اس اسپیسیفک ٹائم میں ہم معاشرے کی, اپنے بچوں کی, اپنے عزیز و اقارب کی, اپنے شاگردوں کی کس انداز سے تربیت کر سکتے ہیں؟ پھر دوبارہ بڑا خوبصورت سوال ہے. ماہ سیام, کیا خوبصورت لفظ ہے ماہ سیام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات شروع کرتے ہیں. جی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا ثواب ہے رمضان کا, تو وہ یہ دعا کریں اللہ سے اور یہ تمنا رکھیں دل میں کہ سارا سال ہی رمضان رہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارا سال ہی رمضان, کتنی بڑی بات ہے. واہ واہ واہ. اگر اندازہ ہو جائے, پتہ چل جائے, اگر پتہ چل جائے کہ کتنی رحمت, کتنی مغفرت. پھر ایک اور حدیث سے یہ بات آپ کو واضح کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. مسجد نبوی میں تشریف لائے تو جب پہلا قدم مبارک رکھا ممبر پہ, سیڑھی پہ, تو کہا آمین. جب دوسرا رکھا کہا آمین. جب تیسرا قدم رکھا تب کہا آمین. تو جب تشریف فرما ہو گئے تو صحابہ پوچھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو ایسا آج تک کبھی نہیں کہا, تو یہ آپ نے آج 3 دفعہ آمین کہا, ہمیں بتا دیجیے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ آپ نے 3 دفعہ آمین کیوں کہا. کہنے لگے جب میں چڑھ رہا تھا تو ممبر پہ, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور ابھی تک فرما بردار نہیں ہو سکا. اللہ اللہ اللہ. تو میں نے کہا آمین. دوسرا قدم جب میں نے رکھا تو کہا کہ توبہ کے بے پناہ موقع ملے اور اس شخص نے توبہ نہیں کی, وہ شخص بھی ہلاک ہو. جبرائیل نے کہا, میں نے کہا آمین. جب میں نے تیسرا قدم رکھا تو جبرائیل کہنے لگے کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا. تو میں نے کہا آمین. اب جبرائیل کی دعا پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آمین تو اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ, کوئی اندیشہ باقی نہیں رہ گیا. اب تربیت کی طرف آ جائیں. تربیت بہت ساری چیزوں میں یہ ہمیں ایک ایسا ایٹماسفیئر مل جاتا ہے, ایک ایسا ماحول مل جاتا ہے, ایک ایسا ہمارے گرد ایک مقناطیسی ایک حالہ بن جاتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہم اس سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. ہم تبدیلیاں دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں, اپنے آس پاس ہونے والی تبدیلیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی دکانیں بند ہو گئیں. احتراماً ہمارے بچوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز منہ میں ڈالنی نہیں ہے, راستے میں جانوروں کی طرح چرتے ہوئے نہیں جانا ہے, اگر کوئی بچہ پاپڑ کھا رہا ہے کوئی چیز, اس طرح بچوں کی عادت ہے. تو ان سب چیزوں سے آہستہ آہستہ وہ اپنے ماحول سے اثر لینا شروع کرتا ہے. پھر ہم آہستہ آہستہ جو ہے خود بھی جب ان کی تربیت کریں گے اور یہ بات بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتنا مقدس مہینہ ہے, اس کے کتنے اس میں بخشش کے پہلو ہیں اور کتنے اس میں محبت کے پہلو ہیں, اور کیوں بھوکا رہنے کو کہا گیا ہے اور کیوں مساکین پہ توجہ دینے کا کہا گیا ہے. اور جب آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کو دوسرے کی بھوک کا اندازہ ہوگا, تو آپ کو اس بات کا جب پتہ چلے گا. یہ ساری تربیت ہی تربیت ہے کہ ایک آدمی مفلس ہے, وہ مفلسی کی وجہ سے کھانا نہیں کھا پا رہا, اور ایک آدمی تونگر
ہے, پیسے ہیں اس کی جیب میں کہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا نہیں کھا رہا ہے, تو اس وقت اس مفلس کی بھی مفلسی یاد آئے گی کہ وہ بیچارہ مفلسی کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا, تو حال اس کا بھی میرے جیسا ہو رہا ہوگا. تو ایک ماہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایک ماہ دیا تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھا ایک مہینہ آ گیا. اور پھر کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اللہ تعالیٰ بخشنے کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اصل میں حکایت سے یہ ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا, بات ذرا واضح ہو جاتی ہے اور بات سامنے آ جاتی ہے. میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, دلچسپی سے سنتے بھی ہیں. ہاں جی, حکایت کے انداز میں جب بات کی جائے تو حکایات سادی میں سے میں آپ کے سامنے یہ اردو ترجمہ فارسی کا پیش کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب, حاجی صاحب قبرستان میں قبر سے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. منظر ذرا ذہن میں لے آئیے کہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتہ اندر داخل ہوا اور کہنے لگا, حاجی سر بلند خان صاحب فرمائیے. انہوں نے کہا یار پہلے بھی 2 فرشتے آئے تھے, حساب لے گئے ہیں, اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں پوری پڑھ رہی نمازیں, آپ کا حساب کتاب نہیں ہو رہا پورا, تو کس طرح سے پورا کریں آپ, تو پھر دوزخ کی طرف جا رہے ہیں, کیا کریں؟ انہوں نے کہا یار وہ چلو اچھا نمازیں پوری نہیں ہو رہی, 3 حج بھی تو میں نے کیے تھے, وہ حج کہیں ڈالیں فٹ کریں ان کو. انہوں نے کہا جی 2 آپ نے سرکاری خرچے پہ کیے تھے, ان کا اپنی شوگر مل میں ڈال کے رس نکال لیں, ان کا پی لیں. باقی ایک حج جو تھا اس میں آپ اتنے سست ہو چکے تھے کہ آپ نے شیطان کو کنکریاں تک نہیں ماری, آپ نے ایک دفعہ طواف کیا اور کمرے میں جا کے سو گئے, تو وہ حج پورا کر لیتے, وہ بھی نہیں نکلا. اب کیا کریں, بیلنس نہیں ہو رہا, تو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. کہنے لگے پھر کیا کروں, میں مطلب کیا کروں, کیا کیا جا سکتا ہے, ایسا کیا کروں کہ ایسا ہو میری بخشش ہو جائے. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر اپنے آپ اس طرح کریں کہ کوئی اپنے روزے جو ہے وہ دیکھیں. ہاں انہوں نے کہا بالکل یہ بڑی پیاری بات کی, 40 سال کے روزے صحیح سلامت بالکل موجود ہیں, یہ تو میرا کام بن گیا. انہوں نے کہا جی آپ صحیح سالم روزے نکال کے اپنے ایک طرف رکھتے جائیں, میں نے قبر نمبر 231 اور 232 کا حساب کرنے جانا ہے, میں جیسے ہی وہ حساب کر کے واپس آتا ہوں تو آپ کے جو صحیح روزے ہوں گے ان کو گن لیں گے, بس آپ کو جنت کی طرف بھیج دیں گے. خوش ہو گئے. زنگ آلود ایک پیٹی انہوں نے کھینچی اور ایک زنگ آلود چابی ایک تالے میں گھسا کے کھولی اور نکالا, تو جو پہلا ہی روزہ اٹھایا تو اس کا سر ہی نہیں تھا. کہنے لگے اوہو یہ بچپن کا ہوگا, چیڑی روزہ ہوگا شاید, اس کو ایک طرف رکھ دیا. دوسرا اٹھایا تو کسی کا سر نہیں تھا, کسی کا پیر نہیں تھا, کسی کا بازو نہیں تھا, کوئی ایک روزہ بھی سالم نہیں نکلا, ایک روزہ بھی سالم نہیں نکلا. اور کہنے لگے کہ ہائے میرا تکبر, ہائے میرا غرور, اور ہائے میری فراوانی دولت کی مجھے کھا گئی اور مجھے جو ہے وہ یہ انجام آج بھگتنا پڑا. اب جب فرشتہ دوبارہ آیا اور کہنے لگے کہ حاجی صاحب ملا کوئی, کچھ ملا؟ کہنے لگے نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ملا. اب وہ اپنے مخصوص سٹائل میں کہنے لگے سٹ دے جڑے دوزخ سٹنا تسی سٹ دو. تو ایک فرشتہ اچانک نمودار ہوا اور اس نے کہا جی حاجی صاحب آپ کا کام بن گیا, آپ کا کام بن گیا, ایک گولڈن روزہ آپ کے کھاتے میں مل گیا اور بس وہ آپ چلیں جنت کی طرف. بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے گولڈن روزہ کیوں ہوتا ہے جی, گولڈن روزہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا آپ نے ایک دفعہ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا تھا, افطار کروایا تھا, وہ گولڈن روزہ ہے جو آج آپ کی بخشش کی وجہ بن رہا ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پہ میں اپنی یہ والی بات ختم کرتا ہوں, جو تربیت والی بات ہے کہ یہ بچوں کو تربیت دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا فرمائیں گے اور اس کھانے کا کئی 100 گنا کر کے ثواب تمہیں دیں گے. بہت پہاڑ کے برابر بتایا کہ بہت پہاڑ کے برابر ثواب تمہیں پہنچائیں گے. تو سب نے کہا کہ ہم تو اتنی تونگر نہیں ہیں, ہم اتنی فرصت نہیں رکھتے کہ ہم روزے داروں کو افطار کروائیں. تو حضور پاک نے کہا کہ روزہ افطار کروانے سے مراد پیٹ بھر کھانا کھلانا نہیں ہے, میری مراد ہے کہ ایک کھجور دے دیا کرو یا ایک گھونٹ دودھ دے دیا کرو یا ایک گھونٹ پانی دے دیا. واہ واہ واہ. ناظرین, جناب ڈاکٹر مدثر جاوید ملک نے بہت خوبصورت تمثیل کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. کاش ہماری سمجھ میں بات آ جائے. اور ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, وقفے سے واپسی کے بعد جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جازب صاحب سے پوچھیں گے کہ خانقاہیں جو ہیں وہ اس سسٹم میں, اس نظام میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ شیدی لال شہید رحمۃ اللہ علیہ کے. ڈاکٹر صاحب خانقاہیں رشد و ہدایت کا مرکز ہیں. موجودہ دور میں خانقاہی نظام کس طرح روحانی تربیت میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے یا کرنا چاہیے؟ جی بالکل. خانقاہی نظام ایک بنا ہی اس لیے تھا کہ تربیت ہو سکے، لوگوں کو آگے چلنے کا سلیقہ مل سکے، زندگی گزارنے کا سلیقہ مل سکے، اور ہم اپنے آپ کو کس طرح اگلی منازل کے لیے تیار کرتے ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان میں تھے، ابھی بھی ان کے دربار شریف جو ہے رحمتیں وہاں سے برکتیں ہو رہی ہیں، روحانیت مل رہی ہے. اس ٹائم جو ان کی یونیورسٹی تھی وہ ملتان میں اگر ہم چوک گھنٹہ گھر سے شروع کرتے ہیں تو اس ٹائم کی جو یونیورسٹی تھی وہ یہاں سے کھاد فیکٹری اور راما تک جاتی تھی، اور جس کے مختلف ڈپارٹمنٹس تھے. اب تو ہم نے باؤنڈ کر دیا نا کہ آپ کے 10 ڈپارٹمنٹ ہے یا 5 ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ آپ کی جوریڈکشن ہے، یہ سراؤنڈنگ ہے. تب یہ یونیورسٹی جو کہ نہ صرف بر ذخیر بلکہ پورے دنیا کی مانی ہوئی چند یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی تھی، اور یہاں پر صرف دنیاوی علوم ہی نہیں بلکہ دینی علوم کے ساتھ جہاد اور ساتھ آپ کی فزیکل جو ہیں کورسز ہو گئے، ساتھ آپ کو جیسے آپ نے تلوار زنی ہے یا آپ کی جو بھی افواج کے لیے جو ہے گھڑ سواری ہے، فن سپاہ گری ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، علم ہے، دین ہے، یہ ساری چیزوں کی تربیت ہوتی تھی. جیسا کہ مدثر صاحب نے فرمایا کہ آج ہم نے فیسیں ادا کر کے بھول گئے کہ سارا ان کے ذمہ ڈال دیا، ہم نے اپنے آپ کو بالکل بری ذمہ کر دیا. تو خانقاہی نظام میں پہلے جو یہاں پر ساری تربیت ہوتی تھی، اور والدین بھی اپنی ریسپانسبلٹی سمجھتے تھے، جو اور شہروں سے اور ممالک سے لوگ آتے تھے وہ بھی اپنی ریسپانسبلٹی سمجھتے تھے، اور یہاں پر پھر تزکیہ نفس شروع ہوتا تھا، یہاں پر پھر علم شروع ہوتا تھا، یہاں پر دماغ کی تربیت، انسان کی تربیت، دل کی تربیت، نفس کی تربیت ہوتی تھی. اب ضرورت تو بہت ہے اس اہم کام کو آگے سر انجام دینے کی، اور بہت سارے علماء کرام، بہت سارے خانقاہیں یہ آگے پھیلا بھی رہی ہیں، کر بھی رہی ہیں. ہم نیگیٹو تو بہت سوچتے ہیں کہ آج کل کچھ نہیں ہو رہا، جیسے کہ ہم اگر اپنی ایک چھوٹی سی ذات سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اپنے کورسز شروع کیے، اور ساتھ انہوں نے اپنا مدرسہ آن کیا، انہوں نے اپنی طرح سے بہت اچھا اقدام کیا، اور انشاءاللہ اللہ برکت دے اس کو مزید پھیلاتے چلے جائیں گے. اور یہ بہت ساری پہلے خانقاہیں نہ صرف پاکستان میں بر صغیر میں دنیا میں اپنا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی تربیت کر رہی ہیں. صرف ہمارا جو سوشل میڈیا تھوڑا سا ان کو وہ تھوڑا سا وہاں سے دور ہٹاتا ہے، ہماری جو مغربی یلغار ہے وہ ان کو وہاں سے دور ہٹاتی ہے، ہمارے جو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو خلاف سازشیں ہیں وہ ان کو وہاں سے دور ہٹاتی ہیں. وہ اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرتے ہیں جو اسلام کا افکار ہیں، جو اسلامی ہمارے روحانی تربیت ہیں، وہ اپنی روحانی تربیت اپنے بچوں کی اس طرح کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو دور کر دیا. ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے، انہی تزکیہ نفس کو لیتے ہوئے، انہی بزرگوں کی تربیت کو لیتے ہوئے، اسی خانقاہی نظام کو لیتے ہوئے، قرآن پاک کو لیتے ہوئے، احادیث کو لیتے ہوئے، بزرگوں کی روایات کو لیتے ہوئے چلیں گے. ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اپنی تربیت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب ڈاکٹر مدثر جاوید ملک، ماہ مکرم اور روحانی تربیت، تو ہمارا جو معمول ہے اس میں ایسے کون سے وظائف ہم شامل کریں کہ جو ہماری جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی اور فکری تربیت ہو سکے؟ بڑا پھر آپ کے اچھا ایسا سوال صاحب علم ہی کر سکتا ہے، اور آپ ہی کو زیبا دیتے ہیں اس قسم کے سوالات. اور غیر متوقع طور پہ جب آپ اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو آپ تو روحانی تربیت کی بات کرتے ہیں، مجھے روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے اس قسم کا سوال کیا. میرے نزدیک جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو میں آپ کو 2-3 احادیث کے ذریعے بھی اس کو واضح کرتا ہوں.
سب سے افضل ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمارے لیے فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تمام ذکر میں سے، اذکار میں سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کو فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر اور اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ورد فرما دیجئے، ایسا کوئی ورد عنایت فرما دیجئے، ایسا کوئی ذکر مجھے دے دیجئے جو میں پڑھوں اور میں آپ کا قرب حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ تو دنیا کا ہر ذی شعور ذی نفس پڑھتا ہے، مجھے تو کوئی خاص چیز دیجئے۔ تو کہنے لگے کہ موسیٰ اگر تم زمین و آسمان میں موجود، دنیا و مافیا میں موجود تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو لا الہ الا اللہ کے جو نور ہے، اگر کوئی شخص 200 دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، 200 دفعہ یہ کلمہ دن کے اندر پڑھتا ہے، صرف یہی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ اللہ کے علاوہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں جن کا مفہوم ہے کہ تمام دنیا و مافیا میں موجود تمام مخلوقات اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، جن میں ملائکہ، مخلوقات میں ملائکہ کہ مخلوقات میں تمام مخلوقات، اور پھر آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو کہ یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو کیسے نہ بخشا جائے گا؟ وہ پھر میں وہی شعر اکثر سنایا کرتا ہوں کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاوید صاحب، سر اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیے گا کہ ڈاکٹر مدثر جاوید ملک نے ابھی ایک وظیفے کا ذکر کیا، تو آپ چونکہ ایک خانقاہ سے وابستہ ہیں تو آپ کی طرف کیا اذکار جو ہیں وہ لوگوں کو تفویض کیے جاتے ہیں؟ جی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ اور ساتھ یہ چلا، تو اس کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو اس کے اوپر توجہ فرمائی اور دوسرا درود شریف کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور مجلس ہو رہی تھی علموں کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کیا پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پہ۔ انہوں نے کہا اگر ہم سارے دن میں اگر آدھے 30% درود شریف پڑھتے ہیں اور باقی عبادات کرتے ہیں اور باقی وظائف کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر ہم اس کو 50% کر لیں درود شریف کو اور باقی وظائف کو ہم کریں تو آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ پھر آپ صلی اللہ صحابہ کرام نے پوچھا تو پھر اسی طرح 70%، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100% اگر اس کو کریں، لب اللباب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ 100% کریں تو آپ کو دیگر اذکار کی، آپ کو دیگر جو ضروریات ہیں اور دیگر دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہے اور خود ان کو پورا کرتا ہے۔ تو ذکر اذکار تو یہ تو زبان کے اوپر جاری رہتے ہیں، اور جیسا کہ رمضان شریف کا پہلا حصہ مغفرت، دوسرا حصہ استغفار، تیسرا حصہ جنت سے، دوزخ سے کی آگ سے پناہ کا، تو یہ جو بھی ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زبان ہر وقت ذکر سے معطر رہے اور آپ کا دل ہر وقت ذکر سے معطر رہے تو انشاءاللہ آپ جڑے رہتے ہیں اور آپ اسی طرح آگے بڑھتے چلے۔ سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر مدثر جاوید ملک، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا کیجیے۔ خصوصی پیغام میں خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری گھر کی وہ رونق ہیں، آپ ہمارے گھر کی وہ پریاں ہیں جن کو مستورات کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ قرآن پاک میں خاتون کو، عورت کو، لڑکی کو، بچی کو مستورات کے نام سے پکارا گیا ہے۔ مستور کا مطلب ہے چھپا کے رکھے جانے والی چیز۔ اس سے یہ نہیں ہوا کہ آپ کی حیثیت کم ہو گئی، اس سے یہ نہیں ہوا کہ آپ پہ کوئی قدغن لگا دی گئی، اس سے یہ نہیں ہوا کہ آپ پہ کوئی پابندی لگا دی گئی، اس سے یہ نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی کمتر مخلوق سمجھا گیا، الٹا آپ کو تو بیش قیمت کر دیا اسلام نے، آپ کو تو خوبصورت کر دیا اسلام نے۔ آپ کو پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں، تمام علماء کی آج کل مجھ پہ نظر ہے، نظر شفقت ہے، بہت محبت فرماتے ہیں، تو ایک میں آپ کو واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں کہ جب دنیا یہ تخلیق کی گئی تو کس طرح سے تخلیق ہوئی۔
اس کے ذرا پس منظر میں جاتے ہیں تو جو اتنا میں نے مطالعہ کیا، میں نے بہت مطالعہ کیا، 5.5 نمبر کی اینک ہو گئی پڑھ کے. حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنائیے، مٹی کو گوندھیے. اب مٹی بغیر پانی کے گوندھی نہیں جاتی ہے. مٹی کو جب اتنا گوندا گیا کہ وہ کالا، مطلب اس میں سے بلبلے پھوٹنے لگے، تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام کا اس مٹی سے پتلا تشکیل دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. آپ لوگوں کو اندازہ ہے کتنا عرصہ وہ پڑا رہا؟ 40 سال تک وہ عرش بریں پر پتلا پڑا رہا. 40 years، 40 سال تک وہ پتلا پڑا رہا. اچھا، اب وہ برہنہ پتلا وہاں رہا اور آ رہے تھے فرشتے حکم ربی لے کے نیچے جا رہے تھے اور اوپر آ رہے تھے اور آ جا رہے تھے، ان کی آمد و رفت تھی. اللہ تعالیٰ نے بھی میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں گوارا نہیں کیا کہ آپ کا بھی، اما حوا کا بھی پتلا ویسے ہی بنا کر وہاں رکھ دیتے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اس وقت گوارا نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ویسی تخلیق کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے تخلیق کیا، اما حوا کو کیسے تخلیق کیا کہ ایک دن صبح جب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں جان ڈالی، جان ڈالنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی. 2 چیزیں مل گئیں. سب سے اہم چیز کیا دی؟ جان ڈالی. دوسرا کام فوراً کیا کیا؟ کپڑے پہنائے، کیونکہ جیسے ہی جان ڈالی تو شرم آنے لگی، کپڑے پہنائے، دوسرا لباس مشروط ملائکہ بنا دیا. جی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جنت میں داخل کر دیا، ہر نعمت میسر آ گئی. اب اس کے بعد آپ کا، عورت کا، مستورات کا انتظار کروایا گیا. کچھ دنوں کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام صبح کے ٹائم تشریف مطلب اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے پہلو میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ کو پایا تو پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو راتوں رات تخلیق کیا اور ملبوس تخلیق کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے شرم رکھی اور آپ کو ملبوس تخلیق کیا تو اس وقت بھی آپ کو اس کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ معاشرہ بھیڑیوں کی آماج گاہ بن چکا ہے. گوشت کو کھلا نہ چھوڑیے، گوشت کو کھلا چھوڑنے سے کتے اس کے اوپر پڑتے ہیں، گدھ پڑتے ہیں، چیلیں اور کوے پڑتے ہیں. تو خدا را غیرت و اہمیت کا مظاہرہ کیجئے، حجاب کو پابندی نہ سمجھیے، اپنے آپ کو قیمتی شے سمجھیے، اپنے آپ کو. ایک بچی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ موبائل پہ کیا چڑھایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پروٹیکٹر ہے. میں نے کہا یہ پروٹیکٹر کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ گر جائے گا نا، ٹوٹے گا نہیں، اس کی اسکرین بچ جائے گی، اس کا پینل بچ جائے گا. تو میں نے کہا بیٹا اس طرح آپ اگر یہ رکھو گے تو لوگوں کی بھوکی اور گندی نگاہوں سے بچ جاؤ گے. یہ پروٹیکٹر ہے آپ کا، آپ کا جو نقاب ہے یہ آپ کا پروٹیکٹر ہے، آپ اس سے بچ جاؤ گے. آپ کا حسن معصوم رہے گا، بڑھے گا، آپ کی قیمت بڑھے گی. کیا خوبصورت بات کی، ماشاء اللہ. سلامت رہیں، سلامت رہیں. جی ڈاکٹر سید عبدالسمید جاوید صاحب، سر آپ بھی اپنے تجربے کی روشنی میں پیغام یہی ہے، جیسا کہ بہت اچھی، بہت سبق آموز انہوں نے گفتگو کی اور اپنے نچوڑ دیا. یہی کہوں گا کہ انہی باتوں کو جو ہم نے آج کی ہیں کہ اگر ہم آگے لے کر چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب ڈاکٹر مدثر جاوید ملک، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے. عزت مآب ڈاکٹر سید عبدالسمید جاوید صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، سیرحاصل گفتگو کی. اور ناظرین، رمضان مبارک اور روحانی تربیت کے حوالے سے آپ نے مذہبی اسکالرس کی گفتگو سنی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میزبان راجہ کوثر سیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ